ایک بہت بڑا سوال ہے جو کیا جاتا ہے، اس کا جواب یاد رکھ لیں تو کسی کو یہ سوال دہرانے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اگر حضور کی ولادت ہے تو حضور کا وصال بھی تو ہے، کہ اس دن وفات بھی تو ہے حضور کی۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ حضور اسی دن فوت ہوئے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کرتے ہو، آپ کی وفات کا سوگ کیوں نہیں مناتے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ منافقت دیکھیے کہ ہم اگر 10 محرم کو امام عالی مقام کا ذکر سن کے غمزدہ ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ صدیاں گزری ہیں اب تک سوگ منا رہے ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی 3 دن سوگ ہوتا، صدیاں گزر گئیں اب تک حسین کا سوگ منا رہے ہیں۔ محرم میں یہ، اور جب ربیع الاول آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس دن اگر حضور کا میلاد ہے تو وفات بھی ہے، خوشی کیوں مناتے ہو، سوگ کیوں نہیں مناتے؟ وہاں سوگ کیوں مناتے ہو، یہاں خوشی کیوں مناتے ہو؟ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں پئی ہے؟ منافقت دیکھیے ان کی۔ اور کہتے ہیں جی حضور فوت ہوئے تھے اس دن اور دین صحابیوں سے چلا، اور صحابہ تو اس دن روئے تھے، بہت روئے تھے، صحابہ بہت روئے تھے جب حضور کا وصال ہوا۔ تو یہ بہت بڑا ان کا سوال ہے کہ جب حضور فوت ہوئے اسی دن 12 ربیع الاول تو صحابہ روئے تھے، اور اتنا روئے تھے کہ بعض بے ہوش ہو گئے، اور تم محبت کے دعوے کرتے حضور کے ساتھ، صحابہ روئیں اور تم ہنسو، اس دن خوشیاں مناؤ۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ لو میں اس کی دھجیاں اڑانے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ صحابہ اس لیے روئے تھے، تاجدار کائنات کی جلوہ گری 2 حیثیتوں میں ہوئی۔ اس دنیا میں حضور تشریف لائے تو جلوہ گری کی 2 حیثیتیں تھیں، 2 اسپیکٹ تھے، 2 پہلو تھے، ایک روحانی ایک جسمانی۔ ایک صورت روحانی میں جلوہ گری تھی حضور کی، اور ایک صورت جسمانی میں جلوہ گری تھی حضور کی۔ جب ایک صورت جسم والی گم ہو گئی صحابہ کے سامنے سے، اس پر روئے۔ وہ بلال کی اذان کے وقت یار جب حجرہ عائشہ سے نکلتا تھا، اب وہ نکلنا نہیں ہوگا، اس پہ روئے۔ وہ یار جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا نظر آتا تھا، جسم والی صورت وہ اب نظر نہیں آئے گی، اس لیے روئے۔ یار جب غزوے پہ جاتا تھا، طواف کرتا تھا، ہم پیچھے پیچھے ہوتے تھے، صحابہ یہ سوچ سوچ کے روئے کہ اب وہ گلیاں ویران ہو گئی، کیونکہ ایک صورت جسمانی اوجل ہو گئی وفات کے ساتھ، گم ہو گئی تھی، اس لیے روئے کہ وہ صورت گم ہو گئی۔ صحابہ روئے کہ جسمانی صورت گم ہو گئی۔ ہم کیوں روئے؟ ہمارے پاس جسم کے ساتھ تو آئے نہیں، روحانیت کے ساتھ ہمیں ملے، جسم کے ساتھ نہیں ملے۔ صحابہ اس لیے روئے کہ جسم آیا تھا گم ہو گیا، رو پڑے۔ ہمارے پاس جسم کے ساتھ نہیں آئے، روحانی طور پر آئے، اور ہم سوگ کیوں منائے کہ جب سے آئے ہیں کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیوں روئیں؟ جب سے آئے ہیں کبھی گئے ہی نہیں۔
اللہ اکبر۔ اب بتاؤں کہ تاجدار کائنات کی آمد پر اصحاب رسول جشن کیسے مناتے تھے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب حضور مکے میں آئے تو کس نے میلاد منایا؟ جب مکے میں پیدا ہوئے اس وقت جب کسی نے نہیں منایا تم کیوں مناتے ہو؟ یہ بھی اعتراض۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، بینر نہیں لگائے، تم کیوں لگاتے؟ جاہل لوگ ہیں بھئی، قرآن اتر رہا تھا، نزول ہو رہا تھا قرآن کا، تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، جھنڈیوں کے لیے پاگلوں کہاں سے لاتے؟ میٹر پھرا ہوا ہے ان کا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، جھنڈیوں کے لیے کہاں سے لاتے؟ اور دوسرا کہتے ہیں جی مکے میں آئے جس دن کس نے میلاد منایا؟ ہم کہتے ہیں نہیں منایا کسی نے۔ پھر کہتے ہیں پھر تم کیوں مناتے ہو؟ اسی لیے تو مناتے ہیں کہ اس دن کسی نے نہیں منایا، اسی لیے تو مناتے ہیں۔ کیوں کہ جب مکے میں آئے تھے تاجدار کائنات، مکے میں مومن رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ بولیے، مومن رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ کافروں سے بھرا تھا نا، تو ہم اسی لیے مناتے ہیں، انہوں نے اسی لیے نہیں منایا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میلاد مصطفیٰ کافروں کا نہیں مومنوں کا طریقہ ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جب حضور کا میلاد ہوا کعبے پر جھنڈے لگے تھے، کعبے پر جھنڈے لگے تھے، بت خانوں کے جلتے چراغ بھی بجھ گئے۔ ہوا نا؟ سنتے ہیں نا آپ؟ بت قدوں کے چراغ بجھ گئے، بت گر گئے زمین پر اور ٹکڑے ہو گئے بت جب حضور کا میلاد ہوا۔ مگر کعبے پر حضرت آمنہ کہتی ہیں جھنڈا لہرا رہا تھا، بت قدوں کے بت گر گئے، چراغ بجھ گئے۔ کیوں؟ وہ کفر کے اڈے تھے۔ کعبے پر جھنڈا میلاد کا کیوں لگا؟ یہ ایمان کا مرکز تھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بھی مسجد ہے، یہ لکھن روڈ پر داخل ہو ایک اور بھی بہت بڑا مدرسہ اور مسجد، آپ کہتے ہیں یہاں کیوں چراغاں ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ سنو، یہ کفر اور اسلام کا مزاج تب سے اب تک آ رہا ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ کا وقت آئے کفر کی اڈوں پہ موت طاری ہوتی ہے، ایمان کے مرکز پہ بہار آ جاتی ہے۔